وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 22 سے نمبر 26 تک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ پچھلی آیت میں یعنی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتوں کو جھٹلائے اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، اور جو ظلم کرنے والے ہوتے ہیں ان کو فلاح نصیب نہیں ہوگی۔ اور اشارہ اس سے دو قسم کے کافروں کی طرف تھا، ایک مشرکین عرب جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے تھے، اس طرح کے بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو معبود مانتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے یا ہم اللہ کا تقرب اس کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ یا پھر بعض اوقات بتوں کے نام پر جانور چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے یہ جانور حرام کر دیا ہے ہمارے لیے، تو یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا تھا۔ اور جو یہود و نصارہ تھے وہ جھوٹ اس طرح باندھتے تھے کہ بعض اوقات تورات اور انجیل کی جو کتابیں تھیں ان کے اندر اپنی طرف سے تحریف کر دیتے تھے، اس کو بگاڑ دیتے تھے۔ اور یہ بھی اللہ پر جھوٹ باندھنا تھا کہ وہ یہ کہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، او کذب بآیاتہ، اور یا پھر وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تکذیب کرتے تھے۔ تو یہ سب ظلم کی باتیں تھیں، اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ان ظالموں کو فلاح نصیب نہیں ہوگی۔ اس فلاح نصیب نہ ہونے کی آگے کچھ تفصیل بیان فرمائی گئی ہے ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی۔ پہلے ان کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اس دن کو یاد رکھو جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا ہوگا ان سے پوچھیں گے کہ کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہیں۔ اس وقت ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم تو مشرک نہیں تھے۔ دیکھو یہ اپنے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول جائیں گے، اور جو معبود انہوں نے جھوٹ موٹ تراش رکھے تھے ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکے گا۔ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تمہاری بات کان لگا کر سنتے ہیں، مگر ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اس کو سمجھتے نہیں، اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کرتی، اور اگر وہ ایک ایک کر کے ساری نشانیاں دیکھ لیں تب بھی وہ ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ انتہا یہ ہے کہ جب تمہارے پاس جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں تو کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن تو پچھلے لوگوں کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں، اور یہ دوسروں کو بھی اس قرآن سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں، اور اس طرح وہ اپنی جانوں کے سوا کسی اور کو ہلاکت میں نہیں ڈال رہے، لیکن ان کو احساس نہیں ہے۔ ان کو جو فلاح نصیب نہ ہوگی اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے پہلے یہ فرمایا کہ ہم ان سب کو میدان حشر میں جمع کریں گے، اور وہاں ان سے پھر بعد میں پوچھیں گے ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہوگا کہ اَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کے بارے میں تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ خدائی میں اللہ کے شریک ہیں۔ تو یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ
یہ فرمایا کہ ہم ان کو پہلے جمع کریں گے میدان حشر میں، ثم نقول، پھر کہیں گے، یعنی اس وقت جب کہ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا اور سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا، تو اس وقت ہم ان سے کہیں گے۔ یہاں بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان حشر میں جمع ہونا اور اس کے بعد سوال و جواب شروع ہونا، اس کے درمیان بہت بڑا وقفہ ہوگا، اسی لیے یہاں ثم فرمایا ہے۔ ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، یعنی وقفے کے بعد۔ یہ وقفہ بڑا طویل ہوگا، اور احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت طویل دن ہوگا حشر کا دن، اور اتنا طویل ہوگا کہ اس کو بعض روایتوں میں 50,000 سے تعبیر کیا گیا ہے، بعض میں 1,000 سے تعبیر کیا گیا، جیسا کہ قرآن کریم میں بھی دن کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جو ایک دن ہوتا ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوتا ہے، یا 1,000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ دو مختلف تعبیریں آئی ہیں، وہاں پر اس کی تشریح انشاءاللہ کی جائے گی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ دن بہت بڑا ہوگا، اور اس دن میں لوگ وہاں کی اس دن کی سختیوں سے، کہ اس میں گرمی بے پناہ ہوگی اور پسینے لوگوں کے بہہ رہے ہوں گے، اور وہ پریشان ہوں گے کہ یہاں یہ چاہتے ہوں گے کہ کسی طرح ہمارا حساب و کتاب جلدی شروع ہو جائے، جو بھی کچھ فیصلہ ہونا ہے ہو جائے، لیکن اس تکلیف سے ہم نکل جائیں جو میدان حشر میں ہو رہی ہے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، باقی سب بہت سخت گرمی کی حالت میں ہوں گے، تو اس وقت وہ چاہیں گے کہ کسی طرح کوئی سفارش کر دے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارا حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ تو وہ پہلے مختلف پیغمبروں کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کریں، لیکن سارے پیغمبر یہ فرمائیں گے کہ آج ہمارے اندر یہ جرأت نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کوئی سفارش کریں۔ تو آخر کار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ سفارش کریں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرش کے پاس جا کر وہاں پر سجدے میں گر جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد اور ایسی تسبیح کریں گے جو اس سے پہلے آپ کے ذہن میں نہیں آئی، اور اس کے بعد پھر لوگوں کی اس بارے میں سفارش کریں گے کہ ان کا حساب و کتاب شروع کر دیا جائے۔ تو اس کو شفاعت کبریٰ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سارے مومن کافر سب کے لیے ہوگی، کیونکہ سب پریشان ہوں گے اور سب چاہتے ہوں گے کہ جو کچھ بھی ہونا ہے ہو جائے، تو اس کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد پھر حساب و کتاب شروع ہوگا، اور پھر سوال جواب بھی ہوں گے۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین سے کہیں گے کہ أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے وہ معبود جن کو تم نے گمان کیا ہوا تھا، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خدائی میں شریک ہے۔ اب جب ان کو وہ شرکا وہاں قریب میں کہیں نظر نہیں آئیں گے، اور نہ ان سے کوئی مدد طلب کرنے کا کوئی راستہ نہ ملے گا، تو آخر میں وہ جھوٹی قسمیں کھا لیں گے۔ شروع میں کہیں گے ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا، اب ان کا بہانہ کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہ کہیں گے کہ واللہ ربنا، قسم ہے اللہ کی جو ہمارا پروردگار ہے، کہ ما کننا مشرکین، ہم تو کبھی مشرک تھے ہی نہیں۔ صاف جھوٹ بول جائیں گے کہ ہم تو مشرک نہیں تھے۔ اب یہاں ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں کہ یہ کیسے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم مشرک نہیں ہیں، جھوٹ بول گئے، جبکہ ان کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ علم ہے، تو وہ کیسے جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ در حقیقت بوکھلاہٹ کا مظاہرہ ہوگا۔ پہلے وہ چاہیں گے کہ اسی طرح جھوٹ بول کے نجات مل جائے، تو اس وجہ سے وہ بے دھڑک یہ جھوٹ بول دیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم زندگی میں بھی اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے، کیونکہ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خالق سماوات و ارض مانتے تھے، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ جو دیوتا ہیں یہ
ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی سارے اختیارات دے رکھے ہیں، تو اب ہمیں ان سے مانگنا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ ہی کے بنائے ہوئے ہیں، لہذا اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے، تو اس لیے وہ یعنی نہیں ہوگا، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھا تھا دنیا کے اندر بھی۔ لیکن یہ دوسری بات جو ہے اس کی تردید اگلی آیت کر رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھو انہوں نے اپنی جان کے بارے میں کیسا جھوٹ بول دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جھوٹ کہہ رہے تھے، تو وہ بوکھلاہٹ میں اپنے آپ کو شرک سے انکار کر دیں گے۔ اب یہاں ایک دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دوسری جگہ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، سورہ نساء میں یہ آیت آئی ہے کہ یہ مشرکین اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، تو وہاں تو یہ کہا گیا کہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے، اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹ بول جائیں گے، تو دونوں میں کچھ تعارض سا لگتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ میدان حشر کے مختلف مراحل ہیں۔ شروع میں جب ان کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں تمہارے شرکا، تو شروع میں وہ بوکھلاہٹ میں یا یہ سوچ کر کہ چلو جھوٹ بول جاؤ، ہو سکتا ہے کام بن جائے، وہ جھوٹ بول جائیں گے۔ لیکن اس کے بعد قرآن کریم نے ہی بتایا ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے ان کے خلاف۔ سورہ یاسین میں ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ہم اس دن جب یہ جھوٹ بول جائیں گے تو ہم ان کے منہ پر تو مہر لگا دیں گے، اس کے بعد کہ منہ سے تو اب بول نہیں سکیں گے، لیکن ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ کیا کیا اعمال کیا کرتے تھے، وہ سارے اعضاء و جوارح بتا دیں گے۔ اب جب کہ ان کے اوپر حجت تام ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو اس کے بعد پھر یہ مرحلہ آئے گا کہ لا یکتمون اللہ حدیثا، کہ وہ اللہ تعالیٰ پھر کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے۔ تو لیکن فی الحال ابتدا میں وہ جھوٹ بول گئے، تو انظر کیف کذبوا علی انفسہم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو کیف کذبوا علی انفسہم، انہوں نے کس طرح اپنے بارے میں جھوٹ بول جائے، اپنے معاملے میں کس طرح یہ جھوٹ بول جائے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو معبود انہوں نے جھوٹ موٹ تراش رکھے تھے وہ ان کا انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکے گا، کہاں گئے وہ۔ ایک آیت میں یہ بھی آیا ہے کہ قرآن کریم میں یہ فرمایا کہ ہم احشروا الذین ظلموا وشرکاءہم، کہ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے یا شرک کا ارتکاب کیا ہے ان کو بھی جمع کرو، اور ان کے جو شرکا تھے، ان کے جو معبود انہوں نے بنا رکھے تھے، ان کو بھی جمع کرو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان محشر میں وہ ہوں گے جن کو انہوں نے شریک بنا رکھا، وہ چاہے پتھر ہوں چاہے کوئی اور معبود ہو، وہ سب وہاں پر جمع ہوں گے۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں کوئی سراغ نہیں مل سکے گا، لیکن دونوں میں تعارض اس لیے نہیں ہے کہ میدان حشر تو ایک زبردست میدان ہے جس میں ساری کائنات کے لوگ جمع ہیں، تو اس میں یہ کہاں ہیں اور ان کے وہ بنائے ہوئے معبود وہ کہاں ہیں، وہ باوجود میدان حشر میں موجود ہونے کے ان کو ان کا کوئی سراغ نہیں لگ سکے، اور سراغ نہ لگنے کے معنی یہ ہے کہ وہ ان کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، مدد کو آ نہیں سکیں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، انہی مشرکین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے بھی ہیں۔ اب یہ کان لگا کر سننا یعنی صرف سننا نہیں بلکہ یستمعو کا لفظ استعمال کیا جس کا معنی ہے کان لگا کر سننا۔ تو یہ کون لوگ تھے؟ تو یہ بات یہ تھی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل ہوا اور وہ اپنے بلاغت و فصاحت کا ایک شاہکار تھا جو ایک معجزے کی حیثیت رکھتا تھا، تو چونکہ یہ لوگ عرب کے بڑے فصیح و بلیغ لوگ تھے اور ان کو کوئی بھی فصیح و بلیغ کلام سننے میں لطف آتا تھا، تو اس لیے کبھی کبھی یہ لوگ چھپ چھپ کر بھی قرآن سنتے تھے، اس لیے نہیں کہ اس کی حقانیت کے قائل ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ ان کو جو فصاحت و بلاغت جس کا ان کو شوق تھا، شاعری کا شوق تھا، اور قرآن کریم میں شاعری تو نہیں ہے لیکن شاعری سے بڑھ کر اس میں فصاحت و بلاغت موجود ہے، تو یہ سن کر بھی ان کو دل چاہتا تھا کہ اس کو دوبارہ سنیں۔
تو بعض لوگ کان لگا کر سنتے تھے، یعنی جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو چھپ چھپ کر سنا کرتے تھے۔ اب چھپ کر سننے سے قرآن سن تو رہے ہیں اور کان لگا کر سن رہے ہیں، لیکن اگر ہدایت طلب کرنے کے لیے سنتے تو اس پر ایمان بھی لاتے، لیکن چونکہ سن رہے تھے محض ایک مزہ لینے کے لیے اور طلب حق مقصود نہیں تھی، تو اس کا نتیجہ یہ کہ یہ باوجود سننے کے ایمان نہیں لاتے تھے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دیے ہیں کہ ان یفقہوہ، پردے ڈال دیے اس لیے کہ تاکہ وہ اس کو سمجھ نہ سکیں، وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بہرا پن پیدا کر دیا۔ یعنی یہ کسی کے دل میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ ہی نے پردے ڈال دیے اور اللہ ہی نے اس کے کانوں میں بوجھ پیدا کر دیا تو پھر ان کو عذاب کس وجہ سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا؟ تو خوب سمجھ لیجئے کہ یہاں در حقیقت مطلوب یہ ہے کہ جب کوئی شخص باوجود حق واضح ہونے کے اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے اور وہ حق کو قبول نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر پردے ڈال دیتا ہے۔ اور اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ دیکھیے اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہو رہا ہے۔ تو اگرچہ بندے کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے اسلام لے آئے چاہے کفر اختیار کرے، اور اگر کفر اختیار کرے گا تو گناہ گار ہوگا اور جہنم کا مستحق ہوگا، ایمان کا اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اچھا بدلہ دیں گے۔ لیکن اب اگر کوئی شخص اپنے اختیار سے کفر اختیار کرے، کفر اپنا لے، تو یہ کفر کا اپنانا اور اس کو اختیار کرنا یہ بھی قدرتی نظام کا تابع ہے، کیونکہ کوئی پتا خود اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا۔ تو اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح تعبیر کر رہے ہیں۔ دیکھیے میں نے اگر کوئی فرض کیجیے نماز پڑھی تو میں بے شک یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے نماز پڑھی، لیکن ساتھ ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ اللہ نے پڑھوائی تو بالکل صحیح ہوگا، کیونکہ کائنات کا سارا کام اللہ تعالیٰ ہی کراتے ہیں، اگرچہ بندہ اپنے اختیار سے کرتا ہو لیکن اللہ تعالیٰ ہی کراتے ہیں۔ تو انہوں نے خود اپنے پردے ڈال دیے ہیں اپنے دلوں پر، سننا نہیں چاہتے۔ لیکن جس طرح ہم نے کہا تھا کہ نماز میں نے پڑھی اور پھر ہم منسوب اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی یہاں ان کے اپنے دلوں پر خود پردہ ڈال دینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پردہ ڈال دینے سے تعبیر فرمایا، اور ہم نے ان کے دلوں میں ان کے کانوں میں بوجھ پیدا کر۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر وہ ساری کی ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَ، یہاں تک کہ جب آپ سے وہ بحث کرنے کے لیے آتے ہیں تو یہ کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، جب بحث کرنے کے لیے آتے ہیں تو اب انتہا ہے کہ وہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب جھگڑا کرنے کے لیے آتے ہیں تو کافر لوگ یوں کہتے ہیں کہ یہ قرآن پچھلے لوگوں کی داستانوں کے سوا کچھ نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ اس قرآن کی طرف لوگوں کو آنے سے روکتے بھی ہیں اور خود بھی دور رہتے ہیں قرآن سے۔ یعنی دور رہنے کے معنی یہ کہ اس پر ایمان نہیں لاتے، ایمان لانے سے دور رہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ سب کچھ جو کارروائیاں وہ کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا کر یا قرآن کو جھٹلا کر، تو اس کے ذریعے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہے، وہ خود اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ ہمارا عمل خود ہمیں ہلاکت اور تباہی کی طرف لے جائے گا۔